ایران کے قدیمی طب کا کہنا ہے کہ جو غذائیں کھائی جاتی ہیں وہ منہ میں چبانے کے عمل کے دوران منہ کے ترشحات سے مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ معدے میں پہنچ کر گاڑھے پیسٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پیسٹ جگر کی رگوں میں پہنچتا ہے اور وہاں حرارت اور جگر کے مادوں سے مل کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ در ابتدای مبحث تغذیه اس سے قبل کے پروگراموں میں ہم نے بتایا تھا کہ ایران کے طب قدیم میں غذاؤں کو 3 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں لطیف، گاڑھی اور معتدل غذاؤں کے بارے میں تفصیلات بتائی گئیں۔ اس پروگرام میں آپ کو صالح الکیموس اور ردۃ الکیموس نامی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیموس کیا ہے۔ ہم ایران کے طب قدیم کے اصولوں کے مطابق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ غذا جب کھا لی جاتی ہے اور معدے میں پہنچتی ہے تو ہضم کا ابتدائی مرحلہ انجام پاتا ہے اور وہ ایک پیسٹ کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ اسے کیموس کہا جاتا ہے۔ یہ پیسٹ جب ہضم کے دوسرے مرحلے میں جگر میں پہنچتا ہے اس پر کیموس کبدی کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ غذا یا صالح الکیموس ہے یا ردۃ الکیموس ہے۔ صالح الکیموس سے مراد وہ غذائیں ہیں جن کے ہضم کے بعد بدن میں مفید اور صحت مند مادے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان صحت مند رہتا ہے۔ ردۃ الکیموس کے معنی یہ ہیں کہ غذا کے ہضم کا اثر مثبت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ طب قدیم کے مطابق انسان کے بدن میں 4 اخلاط ہوتے ہیں: خلط دم یا خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ ان میں بنیادی ترین اور اہم ترین خلط خون ہے۔ شریف ترین خلط بدن خلط خون هست۔ طب قدیم میں جسم میں موجود بنیادی ترشحات کو جو غذا کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں خلط کہا جاتا ہے۔ غذای صالح الکیموس یعنی غذایی که صالح الکیموس غذا سے مراد وہ غذا ہے جس کے ہضم ہونے کے بعد اس کا کیموس یا نتیجہ مثبت ہے اور اس کے ہضم کے نتیجے میں اخلاط اربع بدن کی ضرورت اور تناسب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غذا بدن کی ضرورت کے مطابق خون پیدا کرتی ہے جو بدن کا بنیادی ترین خلط ہے۔ اس طرح بدن کی ضرورت کے مطابق صفرا و سودا و بلغم بھی پیدا کرتی ہے۔ اس غذا سے اخلاط اربع نہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور نہ کم۔ صالح الکیموس غذاؤں کی مثال بھیڑ، بکری اور پرندوں کے تازہ گوشت سے دی جا سکتی ہے۔ نیم برشت انڈا جسے زیادہ نہ پکایا گیا ہو یہ بھی ایسی غذاؤں میں شامل ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہضم ہونے سے بدن میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ بدن میں مناسب مقدار میں اخلاط اربع پیدا کرتی ہیں جن سے بدن صحت مند رہتا ہے اور وہ بدن کو کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچاتی۔ ان سے بدن کو بھرپور طرح سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ان غذاؤں کو صالح الکیموس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بدن کی نشو و نما اور اسے بیماری سے دور رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ردۃ الکیموس کن غذاؤں کو کہتے ہیں۔ یہ وہ غذائیں ہیں جن کے ہضم ہونے کے بعد بدن میں اخلاط اربع پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ان کی مقدار مناسب نہیں ہوتی، کچھ کم ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی غذاؤں کا استعمال لمبی مدت میں بدن کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ طب قدیم کے لحاظ سے ہم ان تمام غذاؤں کو جو آج فاسٹ فوڈ کے نام سے معروف ہیں ردۃ الکیموس میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے سوسز اور ڈبہ بند غذائیں ہیں۔ ڈبہ بند غذائیں اگر گوشت والی ہوں تو ہم انہیں باسی گوشت میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ڈبہ بند غذاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے اصل میں مخصوص مادے استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پرانی غذائیں اور تازہ غذائیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں
اور اسی طرح ان کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ بالاخره باید فرق کنن. تاثیراتی که در بدن انسان میگذارن حتما متفاوته. جگر کے کیموس میں اخلاط اربع پائے جاتے ہیں جو خون، سودا، صفرا اور بلغم سے عبارت ہے۔ ان میں سے ہر ایک خلط مزاج اور رکن کی طرح کی کیفیت کا حامل ہے۔ سودا سرد اور خشک ہے، بلغم سرد اور تر ہے، خون گرم اور تر ہے، اور صفرا گرم و خشک ہے۔ ان اخلاط کا متوازن رہنا صحت مندی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ان میں توازن برقرار رکھنے کے لیے غذا اور غذا کی کیفیت اور استعمال بنیادی کردار کا حامل ہے۔ افرادی که خیلی مداوم و مستمر در واقع به این روال وہ لوگ جو عام طور سے مثال کے طور پر فاسٹ فوڈ کی غذائیں استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈبہ بند غذائیں کھاتے ہیں، اور انہیں اس طرح کی غذاؤں کی عادت سی پڑ گئی ہے، چونکہ یہ غذائیں ردۃ الکیموس ہیں، اس لیے ان سے بدن کی ضرورت کے مطابق اخلاط اربع پیدا نہیں ہوتے۔ بعض اخلاط زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض کم پیدا ہوتے ہیں، جس سے بدن کا توازن بگڑ جاتا ہے اور بیماریاں ہونے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر پرانی غذاؤں سے بدن میں سودا زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے، پرانی یعنی باسی غذائیں، اور اس کی علامتیں بھی جلد پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گائے کا گوشت دیکھیں، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی خواتین کو چہرے پر سیاہ داغوں کی شکایت ہے۔ یہ سیاہ دھبے صحیح غذا استعمال نہ کرنے کی بنا پر ہیں۔ طب قدیم یہ کہتا ہے کہ چہرے پر سیاہ داغ ایسی غذاؤں کے استعمال سے ہیں جن سے بدن میں سودا زیادہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بدن کی ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سب کا سبب یہی فاسٹ فوڈ ہیں، ڈبہ بند غذائیں ہیں، گائے کا گوشت ہے، ان سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ روٹی کو لے لیں، روٹی کا آٹا اگر صحیح خمیر نہ ہوا ہو اور اس کو خمیر کرنے کے لیے سوڈا ڈالا جائے تو وہ بھی ردۃ الکیموس غذاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ و استفاده مداوم از اونها باعث بروز بعضی از بیماری ها میشه. ناظرین، تہران یونیورسٹی کے شعبہ طب یونانی میں متعدد ہربیریم قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں پر مختلف طرح کی جڑی بوٹیاں اگائی جاتی ہیں۔ ہربیریم دراصل طب یونانی کی فیکلٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر مختلف طرح کی جڑی بوٹیوں کو جمع کر کے انہیں خشک بھی کیا جاتا ہے، اور ہر جڑی بوٹی کی فائل بنائی جاتی ہے۔ اس میں جڑی بوٹی کے خواص اور اس کے طبی اثرات درج کیے جاتے ہیں۔ یہ فائلیں جڑی بوٹیوں کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کے لیے بڑی مفید ہیں۔